تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا دیا تھا، بیٹا لے لیا. ابو طلحہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، جا کر اللہ کے رسول کو بتایا، اللہ کے رسول میری بیوی میرا بیٹا مر گیا، مجھے پتا ہی نہیں، میری بیوی رمیزہ نے ایسا کیا. تو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے اور نیک اولاد دے گا، اس کے بدلے میں نیک اولاد دے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے نام پہ ابو طلحہ کو پھر بعد میں بیٹا پیدا ہوا. دیکھو ماں کی قربانی جنت میں اللہ سے دیکھ رہا ہے. اور نعمان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی، کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں ماں کی خدمت کرتا ہوں، جب بھی وقت ملتا ہے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، جب بھی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو عمل کے جنت کے نظارے تبصرہ ہو. اب جہنم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں، اپنا گوشت کھا رہے ہیں. یعنی جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے اور دوسروں کی چاری چگلی کیا کرتے تھے، اس لیے چہرہ نوچ رہے ہیں اور اپنا گوشت کھا رہے ہیں. اللہ غیبت کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے کہاں دیکھا؟ جہنم میں دیکھا، جہنم میں دیکھا. پھر اس کے بعد آگے پوچھا تنور میں سے عورت مرد اڑ رہے ہیں، عورت مرد اڑ رہا. جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ بولے گی یہ بدکار عورت اور مرد ہے، بدکار عورت و مرد ہے، زناکاری کرنے والے عورت و مرد. جہنم کے نظارے بھی دیکھے، جنت کے برائی سے بچنے کا حکم کرنا چاہیے. پھر آگے پہنچے ایک آدمی یہ بڑا پتھر لے کر ایک کا سر کچل رہا ہے، وہ پتھر لڑ کر جا رہا ہے، پھر لے رہے ہیں، پھر آگے سر اچھا ہو رہا ہے، پھر مار رہے ہیں، اس کا سلسلہ جاری ہے. پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے قرآن پڑھ کر قرآن کو بھول گیا تھا، قرآن پڑھ کر قرآن کو بھولنے والا. پھر آگے چلے جہنم کے سیسا لوہا پگھلا کر جو آگ میں لگی ہوئی تھی، پگھلا کر جو اس کا پانی شربت جو بنتا تھا ایک کے کان میں ڈال رہے تھے. آگے جا کر دیکھا تو ایک کی زبان کاٹی جا رہی تھی. حافظ عبدالسلام بستی رحمۃ اللہ علیہ معراج کے واقعے میں یہ بات لکھتے ہیں اے جبریل یہ کون ہے؟ اے اللہ کے رسول یہ ناچ گانے قوالی سننے والا اور وہ جو ہے میٹھی میٹھی آواز لے کر گانے والی کی زبان کاٹی جا رہی ہے اور سننے والے کے کان میں جہنم کے ڈال. بہت ساری چیزیں. اب ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے رکھ کر ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ ہمیں یہ سبق مل رہا ہے معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تحفے میں لایا؟ نماز کے ساتھ اور دو چیزیں تحفے میں ملی. کیا؟ سورہ بقرہ کی آخری تو آیت ہے. پھر اس کے بعد ایک تحفہ ملا. کیا ملا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت میں سے جو بھی آدمی بغیر شرک کرے ہوئے ہمارے پاس آئے گا ہم اسے معاف کر دیں گے، جو شرک کر آئے گا اسے ہم کبھی معاف نہیں کریں گے. ٹھیک. اب یہ باتیں ہونے کے بعد جبریل امین کے ساتھ پھر آسمان سے آنے لگے. ساتوں آسمان کے فرشتے کیا کرنے لگے جانتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت کو پچھوانا لگانا کیا کرو. ہجامہ پتہ نہیں، ہجامہ کرنے کا، ہجامہ لگوایا کرو کیونکہ اس سے جسم کے اندر کی گندگی نکل جاتی ہے. ہجامہ جسم پر لگاؤ، سر پہ نہ لگاؤ. سر پہ لگانے کا ہجامہ کرنے کا حدیث سنی ہے. بیماری میں تو لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. زیادہ لگانے سے اس کی عقل ضائع ہو جاتی ہے، زیادہ لگانے سے عقل ضائع ہوتی. کسی نے کہا حضرت نسائی اپنی کتاب میں معراج کی حدیث میں مالک بن ساسا بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک ہی حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، ایک ہی حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے. اس حدیث میں یہ ہجامہ کا بھی ذکر موجود ہے، اس ہجامہ کا ذکر اس میں موجود ہے. اور مجھے اور آپ کو اس معراج کے واقعے کو یاد کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا. اس معراج کی رات کو مجھے اور آپ کو عمل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، عمل کرنے کے لیے بنایا. اب یہاں پر ایک رک بات کرتا ہوں. 5 وقت کی نماز بھی 50 وقت کا ثواب دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا. اب بندے کو کیا حرج ہے؟ ایک بیوقوف کہہ رہا تھا
کہ کیا کہہ رہا تھا معلوم کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی بات ابھی بار سنے تو نماز اس لیے رہتی تھی جھنجھٹ دیا کرتا تھا.